السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں نجم الدین نیئر۔ ناظرین، ایک پھر آپ تمام لوگوں کو پروگرام اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کی ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف کا شیخ خادم اشرقی صاحب۔ تو ان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور خاص کر اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس حال ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر جو بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی رہائی کے حوالے سے کب تک ان کی جو رہائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور ان کی جو مرکزی قیادت کی طرف سے یہ بھی اعلان کی گئی ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کیے جائیں گے ملک بھر میں۔ تو کیا گلگت بلتستان اور ضلع گانچے میں بھی ایسا کوئی سینیریو پیدا کیے، کیا ایسا کوئی سین کرنے جا رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ اشرقی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام اوپن ٹاک کے لیے اپنے وقت دی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بانی پٹائی کب رہا ہو رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اپنے اس قابل سمجھا کہ اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے دعوت دی۔ دوسری بات، میں آپ جیسے نوجوانوں کو اپریشیٹ کروں گا اس طرح کے کام کرنے کی، کیونکہ ہمارے علاقے میں اس کی بڑی ضرورت تھی اس طرح کی چیزوں کی، کیونکہ جو ڈفرینس آف اوپینینز ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو پولیٹیکل ڈفرینس آف اوپینینز ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس سے ہی معاشرہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ جو چینلز ابھی آپ نے ماشاءاللہ شروع کیے ہیں، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں ان دا ٹائم ٹو کم یہ ہمارے علاقے کی ترقی و تعمیر میں ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا جو 8 رہائی کے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو سوال پوچھا، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پورا پاکستان اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بے چین ہے، اور دوسرا اس وقت ہماری جو اسٹریٹ موومنٹ ہر جگہ شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سہیل آفریدی کی صاحب کی قیادت میں ایک جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس کو 8 فروری تک ہم نے اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے۔ تو یہ پورے پاکستان میں، تو جس طرح پورے پاکستان میں اچھا عوام جو نا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس طرح بے چین ہے، تو انشاءاللہ یہی ہم گلگت بلتستان کے اندر بھی لوگ خان صاحب کے بے پناہ لوگ ان کو چاہتے ہیں، اچھا ان کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو 8 فروری کے حوالے سے جو ضلع گانچے کے جو تحریک انصاف بھی انشاءاللہ بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی آپ کو زبردست چیزیں اس وقت دیکھنے کو ملے گی۔ اچھا سر، ابھی 8 فروری کی آپ نے بات کی ہے، تو 8 فروری کو کیا یہاں پر بھی آپ لوگ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ باقی جو آپ کے مرکزی قیادت ہے، خاص کر جو وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور ملک بھر میں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ گانچے میں بھی ایسا کوئی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ 8 فروری کو ضرور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو دیکھو جی، شٹر ڈاؤن ہڑتال انشاءاللہ تعالی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ لوگ، ابھی میں بہت سارے دکانداروں سے ملا ہوں تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت جو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے جانے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے اس علاقے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس دن 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا احتجاج بھی جو ہے زبردست انشاءاللہ احتجاج یہاں پر ریکارڈ ہوگا۔ اچھا سر، کل ہم نے ایک سوشل میڈیا پر تصویر دیکھے تھے، آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کا، وہ وزیر اعظم صاحب سے مل رہے تھے، کوئی ڈیل تو نہیں ہوئے سر خان کی؟ نہیں، وہ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کا ملنا ایک آفیشیل میٹنگ ہوتا ہے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کسی ڈیل کا کوئی حصہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے آفیشیلز میٹنگ میں ظاہر بات ہے وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعظم، تو آپ جتنے بھی جو ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، تو آپ کیونکہ فیڈریشن کے ساتھ آپ چلنا ہوتا ہے، تو یہ ایک آفیشیل لیول پہ ہونے والی میٹنگز ہے۔ اچھا سر، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سر کہ ایک طالب علم نے سہیل آفریدی صاحب سے سوال کیے گئے تھے کہ سر آپ جو فارم 47 کی حکومت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ان کی جو حکومت وہ ترقی کر رہی ہے، ہمارے یہاں کے پی کے میں اس طرح کوئی ہم ترقی کے جو نام وغیرہ ہم لوگ نہیں دے رہے، کیا کہیں گے اس سوال سے؟ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے۔ یہ سوال ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب خان صاحب کو یہ بہت اچھا سوال اس نے پوچھا، اور اس سوال کا سہیل آفریدی صاحب نے اس کی اپریشیٹ کی، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ سوالات ہوں گے تو اس کا جواب ملے گا۔ تو جہاں تک یہ اس سوال کے جواب کا تعلق ہے، وہ میں بندہ مطلب ایز اے کارکن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جو نا پختونخوا کا جو گورنمنٹ دیا گیا، جی اس کے 6 سال پختونخوا میں ہیں،
تو جس وقت یہ پختونخوا کو خان صاحب کے حوالے کیا گیا تو اس وقت وہ پختونخوا جو ایسا پختونخوا تھا جہاں پہ ترقی نہیں تھی، وہ بہت ہی بیکورڈ تھا، جہاں پہ دہشت گردی تھی، جہاں پہ اچھا اسمگلنگ تھی. تو یہ پختونخوا خان صاحب کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب جو ویژن لے کے جو بڑے باتیں کر رہے تھے تاکہ وہ ساری باتیں جو ہے نا درے کے درے رہ جائیں. لیکن یہ وہ کہ خان صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے پختونخوا ایک ایسا علاقہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈرون اٹیک ہوئے، ٹھیک ہے جی. اچھا پیپلز پارٹی کے دور میں تقریباً 120 کے قریب ڈرون اٹیکس ہوئے، نون لیگ کے دوران 60 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور پی ٹی آئی کے دوران جو ہے 0 ڈرون اٹیکس ہوئے. تو اس وقت خیبر پختونخوا میں واحد وہ عمران خان کی دور میں جو 3 سال وفاق میں تو وہ رہا جس کے دوران آپ کے پی کے ایک پرسکون زندگی وہاں پہ گزاری انہوں نے، ٹھیک ہے جی، پرامن زندگی گزاری. اچھا کیونکہ کے پی کے واحد علاقہ ہے جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس وہاں پہ ہوئے. اچھا تو وہاں پہ 15 لاکھ کے قریب جو نا لوگ جو نا وہاں سے مائگریٹ ہو کے، اچھا جو وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، وہاں سے مائگریٹ ہو کے تو انہیں گھر چھوڑنا پڑا. 80,80,000 انہوں نے جانیں دی ہیں. وہ کے پی کے ایک ٹوٹا پھوٹا کے پی کے تھا. تو آج کا جو کے پی کے آپ دیکھیں گے، کے پی کے ایجوکیشن دیکھو، پورے پاکستان کے پنجاب اور سب سے بیسٹ وہاں پہ گورنمنٹ سکولز ہیں، ایجوکیشن کی بہت ہے. پنجاب کے پی کے پولیس جو ہے نا پاکستان کی بہترین پولیس میں شمار ہوتا ہے. وہاں کے ادارے ٹھیک کیے وہاں کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کے پی کے کی جو عوام کی ایک نیچر تھی کہ وہ ایک حکومت کو کبھی بھی جو ہے دوسری دفعہ سلیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میرٹ کی بنیاد پر. تو لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر جو نا انہیں گورنمنٹ دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ کے پی کے جو ہے نا خان صاحب کے دور میں ایک اس طرف نکل گئے ہیں کہ بڑی چیزیں ہوئی. 14 یونیورسٹیز بنی ہیں اسی 6 سالوں میں، مطلب بڑی تبدیلیاں کے پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو ٹھیک ہے جی، کے پی کے پنجاب سے پیچھے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز کو شوق ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے نا اپنا تصویر لگا کے اخباروں میں اربوں روپے کے اشتہار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جبکہ صحت کارڈ انہوں نے پنجاب میں ختم کر کے رکھا ہوا ہے جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. تو کے پی کے گورنمنٹ نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اخبار میں اس طرح کے بڑے بڑے اربوں روپے کے اشتہار نہ خرچ کرتے ہیں، نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو، پاکستان کو پتا ہے کہ کے پی کے سب سے ٹاپ ہے. اچھا اشرفی صاحب، آپ بھی ماشاء اللہ سے ایک معلم ہیں سر، اور یہ پیشہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ پیشوں میں سے ہوتے ہیں. اچھا سر، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں سر کہ اس بچے کی سوال پیش کروں گا، بچے کے طالب علم ہے تو ہر کسی سے ہم سوال پیش کریں تو یہ سوشل میڈیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سوال پہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ کامنٹ آیا ہے کہ آپ کون سی پارٹی کے؟ تو کیا یہ جواب دینا مناسب تھا سر؟ سہیل آفریدی کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کبھی اس کے حوالے سے کوئی تردید یا تائید کریں گے؟ سہیل آفریدی نے، میں نے جہاں تک سنا ہے، وہ سہیل آفریدی نے اس بچے کی بڑی اپریشیٹ کی ہے. اس کو کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اچھا ہے. اچھا دوسرا، آپ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی لڑکی کی بڑی اپریشیٹ، اس کی مطلب حوصلہ افزائی کی ہے. تو دوسری بات، اگر یہ پوچھتے ہیں کسی، اگر پوچھا ہے اس نے، مجھے پتہ نہیں، میں نے تو سنا نہیں ہے یہ چیز کہ ویڈیو پہ آئی جو ہمارے جو ہم دیکھ بھی رہے جو ویڈیو پہ آئی اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کون سی پارٹی کے؟ تو کیا اس طرح کی کامنٹس کرنا بہتر ہے سر؟ نہیں، وہ تو آپ کون سی پارٹی کا ہے اگر یہ پوچھیں تو یہ مطلب ایز اے مطلب وزیر اعلیٰ تو بہرحال نہیں ہے، تو کسی بھی پارٹی کا ہو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ عمران خان، آپ کو پتہ ہے سہیل آفریدی نے کبھی بہت سا اچھا، جو آپ کو پتہ ہے صحافیوں کو سوال جہاں بھی ہو کسی صحافی کو سوال سے نہیں روکا، کبھی کوئی پلانٹی شو نہیں کیا. ٹھیک ہے، پنجاب میں پچھلے دفعہ گئے تو انہوں نے بڑے آرام سے جو ہے نا صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے. تو صحافیوں نے بھی اس کو بڑا سراہا کہ سہیل آفریدی نے جو ہے نا اس چیز کو، اس کا دل بڑا اچھا، بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے مطلب صحافیوں کو ہمیشہ ڈیل کیے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نظریہ کی خان کے نظریے کے اوپر ہم کام کرتے ہیں سر، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی جیل کاٹ کے ہیں، لیکن آپ کی جو جی بی کے کپتان ہے سر خالد خورشید، وہ اس وقت صوبے سے بھاگے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ نہیں، صوبے سے بھاگا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سال جو نا کسی آدمی کو اگر سزا دیتے ہیں، ایک تو اس کو مطلب ایک، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر
خالد خورشید کو اسی طریقے سے جو نا کوئی سزا ہوئی کہ 20 سال کا سزا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اس کو 34 سال کسی بھی آئین کے اندر، کسی بھی قانون کے اندر 34 سال کا سزا نہیں ہے۔ تو خالد خورشید صاحب اس وقت خوشی کے ساتھ پختونخوا میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو ہر چیز کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ میرے علم میں کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ پھر آپ کے بانی کو خطرہ ہے، ان کو ہر چیز کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ میرے علم میں کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ پھر آپ کے بانی بھی سر عمران خان اس وقت خود اپنا جو کیسز کو فیس کرے جیل میں سے تقریباً 2-2.5 سال ہو گیا، وہ اس عمر میں وہ جیل کو فیس کر رہے ہیں، تو کیوں وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، گرفتاری سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ خالد خورشید بھی کیس کو فیس کر رہے ہیں، ایسی بات ہے کہ مطلب خالد خورشید اس لیے مطلب وہ بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اس نے کیس کا سامنا کیا بہت ساری چیزوں، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے دور میں خالد خورشید نے مطلب بڑی دلیری دکھائی، اس نے بہت کچھ کیا جو کرنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ظاہر بات ہے وہ ایکسائل میں ہیں، اب ایکسائل میں ہمارے بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز ایکسائل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا خان صاحب جیل میں بڑی دلیری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی اس سے کوئی توقعات؟ یہ ابھی تک ہماری علم میں مطلب وزیر اعلیٰ نگران جو گلگت بلتستان ہے نگران، اس نے کئی دفعہ بار اس چیز کی مطلب یہ بات کہا ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ جو نا ہر ایک کو دیں گے۔ اگر آپ یاد رکھو، اگر لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں، اگر ہم بلہ ہمیں نشان ہم سے چھینتے نہیں ہیں، اگر ہمیں فیلڈ دیتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں یہ گلگت بلتستان میں جو نا پی ٹی آئی نے سب کے ضمانتیں ضبط کر دینا۔ تو پھر سر ابھی تک ہم نے گانشے سے کوئی بندے نظر نہیں آ رہے، حلقہ 2 سے سر کیا آپ؟ حلقہ 2 میں ہماری کئی کینڈیڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چھپا کے رکھے آپ لوگوں نے؟ چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو ایک دو بندوں نے اعلان بھی کیا ہے، یعقوب ممتاز یعقوبی نے اعلان ابھی تک اعلان کیا ہے، اچھا، اور ہمارا عبدالرحیم سکساوی نے اعلان کیا ہے، اچھا، اور بھی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں چل رہے ہیں، اتفاق ہے، خپلو اتفاق ہے، اچھا برا اتفاق ہے، چھوڑ بڑی، ان سیریلو کے اندر ہمیں بڑے سوچ سمجھداری کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کینڈیڈیٹ کہاں سے لے کے آنا ہے، آپ نے کس طرح سے اس حالات میں سے گیٹ آؤٹ آف کرنا ہے، اس حالات میں باہر آ کے آپ نے الیکشن جیتنا ہے۔ اتفاق خپلو کی بات کی تو خادم حسین شقی کا کیا رائے ہوگا، کیا اوپینین ہوگا، اس کا کیا ایکشن ہوگا کہ اگر اتفاق ہو جاتے تو یا فرزند خپلو ہونے کے ناطے اتفاق کے اوپر ووٹ دیں گے، یا عمران خان کے نظریے کے اوپر جو جس پارٹی بندے کو ٹکٹ دیں گے اس کو ووٹ دیں گے؟ میں بیسیکل یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خپلو کے ساتھ ظاہر بات ہے، خپلو مطلب ایک ہیڈ کوارٹر ہے ضلع گانچے کا، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی اس میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور بھی ہمارے پردیسی سارے ادھر رہتے ہیں، تو اگر یہاں پہ بجلی ہوگی، یہاں پہ پانی ہوگا، یہاں پہ سہولیات ہوں گے، یہاں پہ ہاسپٹل ٹھیک ہوں گے، تو ہم سب کے لیے ہیں، یہ پورا ضلع گانچے کا چہرہ ہے، تو لیکن اس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا، اس وجہ سے یہ جو اتفاق ہے خپلو اس طرح کی چیزیں جو نا آ رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں وش یو بیسٹ آف لک، وش یو بیسٹ آف لک کہتا ہوں ان کو، بالکل۔ اچھا سر، ابھی شہباز شریف کی طرف سے سر ابھی ہم یہ جو صحت کارڈ کو بحال کی گئی، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، بہت زبردست، ہاں بہت زبردست۔ دیکھو سب سے پہلی بات ہے، شہباز شریف نے اگر صحت کارڈ کو بحال کرنا ہے تو میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، پیپلز پارٹی والے اچھا بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی، ایک عرصے سے چلتا رہا ہے، بے نظیر شہید کے دور سے، تو اچھی چیز ہے وہ غریبوں کے لیے۔ اگر میں کل وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں، میں اس بے نظیر جو انکم سپورٹ کو جو نا بند کرتا ہوں 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے بند کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ ری اوپن کرتا ہوں، کرنے کے بعد کیا وہ میرا پروگرام ہو جائے گا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جائے گا، اسی طرح ہوگا۔ اس طرح یہ نہیں صحت کارڈ آپ نے بحال کرنا ہے تو آپ پنجاب میں جا کے بحال کرو نا، صحت کارڈ سے ان کو ڈر ہے، یہ 4 ارب روپے کا اچھا ہیلی کاپٹر لے گا لیکن صحت نہیں دے گا لوگوں کو، یہ اپنے پارلیمنٹرینز کے اوپر 11 ارب انہوں نے پنجاب میں گاڑیاں خریدی ہیں، لیکن یہ صحت کارڈ کے معاملے میں یہ جو بالکل آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ میک اپ کے اوپر بھی انہوں نے وہاں پہ فنڈ رکھے ہیں 4 کروڑ روپے، ہر چیز کے لیے وہ پیسہ بہائے گا اربوں روپے، لیکن صحت کارڈ بحال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ اگر میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی ہے یہ وہی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو عمران خان جو نچلے طبقے کے جو بچوں کے لیے احساس اسکالرشپ دی تھی، اس میں تقریباً 50,000 سے کم جتنے بھی جو
خاندان کے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو اسکالرشپ بھی دیتا ہے. ابھی دوسرے جانب پر ہم دیکھا جائے تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اس جدید دور سے ہم آہستہ کریں گے, ہم ان کو لیپ ٹاپ وغیرہ دے رہتا ہے کہ وہ آن لائن کما سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس حوالے سے؟ اچھا, تو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ کی کہانی کو ابھی آپ دیکھو, موبائل کی کہانی کو بھی ایک منٹ رکھو. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھو, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے کسی بھی دو پارٹیوں کی کارکردگی کو جانچنا ہے تو یہ دیکھیں کہ پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس. جیسے کہ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, پانی تولنے کا, مٹی تولنے, ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے. اب آپ یہ لوگ آ رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی انہوں نے کی عرصہ دراز یہ 56-60 سالوں سے باریاں لیتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی, اس کی حکومت تھی, اس کی حکومت تھی, اس کی حکومت. اب اتنے عرصے سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, یہ اپنی حکومت کو اس حکومت کے اس پیریڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا جب آیا اس وقت کورونا ہوا, جب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی, ٹھیک ہے جی, لاک ڈاؤن ہو گئے. لیکن پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے جو نا پاکستان کو بچایا گیا. امریکہ جیسے ملک میں 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے, پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ فائر ہوئے کورونا کے دوران, ٹھیک ہے. اور پاکستان واحد ملک تھا جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے نہ صرف آپ کو بچایا گیا, مزدوروں کو, لوگوں کو بھوک سے بچایا گیا, بلکہ اس دوران آپ چیک کر سکتے ہیں ریکارڈ کہ اس دوران ہماری پاکستان کے 1400 انڈسٹریز فیصل آباد میں مختلف, اچھا انہوں نے ریکارڈ ساؤتھ ایشیا میں ریکارڈ توڑا ہے, ریکارڈ توڑا ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے. اس وقت 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اس کے بعد آپ کو خان صاحب نے, تو مطلب احساس کی بات کر رہا ہوں, اب بات یہ ہے کہ آپ لیپ ٹاپ دے کیا دے گا. خان صاحب اب مجھے بتاؤ, پچھلے 75 سالوں سے یہ لوگ ہمارے مزدور جو نا سڑکوں پہ سوتے تھے, کس کو خیال آیا؟ خان صاحب یہ پہلا بندہ تھا جو لیڈر جس کو خیال آیا کہ یار یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں, یہ مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں دور دور سے, تو ان کے لیے شیلٹر ہومز بنائے. پہلی دفعہ اتنے سالوں میں کسی کو خیال آیا کسی کے صحت کا. ایک خان صاحب نے صحت کارڈ جو نا پاکستان میں پہلے لایا. اور آپ کو میں ایک خوبصورت چیز بتا رہا ہوں صحت کارڈ کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈز آئے, مجھے خود یاد ہے, ہمارے یہاں پہ تقسیم ہوئے, ٹھیک ہے جی. تقسیم ہوئے تو کیا نجم بھائی, تو وہ کارڈ جو ہے نا لوگوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے. میں آپ کو نام نہیں بتانا چاہتا ہوں, وہاں پہ ان بندوں کو مجھے پتا ہے کہ بہت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے. تو انصاف کارڈ جب لایا گیا, آپ اس کے اندر میرٹ دیکھو. انصاف کارڈ کو رشتہ داروں میں نہیں, خان صاحب کو ڈر تھا کہ اگر یہ کارڈ یہاں سے کسی کے نام سے کسی طرح کے اور طرح کے ایشو ہوتا ہے تو یہ باندھ دینا اس طرح. تو اس کے اوپر میرٹ یہ ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اندر ڈال دیا. تو یہ ساحل ادھر کراچی سندھ سے لے کر ادھر سیاچن گلیشر تک کے لوگ جو نا اس سے استفادہ ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا اس کارڈ کو. اچھا سر, اس طرح میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک بندہ بیمار ہے, ٹھیک ہے جی, سخت بیمار ہے وہ. سب سے پہلے آپ اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو اس کو ڈرپ چڑھاتے ہیں, اچھا کچھ دوائی دے کے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اگلے دن پھر وہ ڈاکٹر جا کے اس کو آپریٹ کرتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے لوگوں کی حالت یہ ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, ان کو صحت دینا, ان کو تعلیم دینا, ان کو, اچھا پھر جا کے آپ اپنی باقی انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرے گا تو پھر وہ اس سے جو ہے بہتری آتی ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا سر کہ یہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں مختلف وفاقی پارٹی کے اندر, تو یہاں جی بی میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت رہے ہیں سر, تو کیوں ایسا اقدام نہیں اٹھائے, کیوں ایسا کام نہیں کیا جس سے گلگت بلتستان کو ان کے آئینی حقوق ملے؟ سر پاکستان تحریک انصاف نے آپ نے بہت زبردست کیا, بہت زبردست بات. کے پہلے آئینی حقوق بولنے سے میں بتا رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے باقاعدہ اسمبلی میں بل پاس کیے کہ پروونشل سٹیٹس کے لیے صوبائی ہمارے سیٹ اپ یہ دیا جائے. اس پر باقاعدہ کام شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں. اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کو نیئر بھائی پتہ ہے کہ جب پاکستان ایک گورنمنٹ گلگت بلتستان میں کہ گورنمنٹ جو نا کس بنیاد پہ بنتا ہے, وفاق میں جو پارٹی ہے وہ ادھر سالوں سے اسی طرح چل رہے ہیں. تو وفاق میں جب حکومت آپ کی ختم ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو جاتا ہے, کسی بھی پارٹی کی,
تو یہاں گلگت بلتستان میں جو حکومت ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ مطلب ایک اپاہج قسم کا ہو جاتا ہے. اس کا اپنے کوئی اختیارات بھی ہوتے ہیں, وہ چیف سیکرٹری اس کو چلاتے ہیں, اس کے پاس کوئی فنڈنگ ہے مطلب اس طرح کے. تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل ہمارے 2020 سے 22-23 تک 3 سال حکومت, اس 3 سالہ گلگت بلتستان کی حکومت میں 1 سال ملا ہے جو وفاق کے ساتھ ہمارا کنیکشن رہا. عمران خان وہاں پہ حکومت پہ رہا, ہم یہاں پہ حکومت پہ رہے. مطلب وہ گلگت بلتستان کی حکومت کے پاور کے لیے جو آپ نے کام کرنا تھا بڑے بڑے لیول پہ, پی ایچ ڈی پی لیول یا سی ٹی ڈی ڈبلو کے پاور کے لیے جو آپ نے کام کرنا تھا بڑے بڑے لیول پہ, پی ایچ ڈی پی لیول یا سی ٹی ڈی ڈبلو, تو ان لیول پہ کام کرنے کے لیے آپ کو وفاق کے ساتھ میں حکومت کے ساتھ آپ کا وجہ اچھا وہ کنیکشن ضروری ہے. تو آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو 2 سال اب ہمارا حکومت وہاں پہ ختم ہو گیا, یہاں پہ خالد خورشید کا حکومت ٹھیک ہے جی ہینگ ہو گئی. اچھا اس کے باوجود اگر آپ یہ نیئر بائی دیکھا جائے ان کی 65 سالہ حکومت میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی جو 3 سال حکومت میں آپ میں تھوڑا سا ایک جھلک دکھاؤں کہ سب سے آپ کو دیکھو سب سے پہلے آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسکردو ٹھیک ہے جی, ایک بہت بڑا سوچ تھا. خان صاحب نے کہا تھا جب یہ چلے گا یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو آپ کی سوچ سے زیادہ جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کی اچھا یہاں ٹورسٹ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی ٹھیک. اور وہ کام اس لیول پہ ہم نہیں کر سکے باہر, پھر بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا. آپ کو پتہ ہے اس سے بلتستان کی اکانومی پہ کتنا بڑا فرق پڑا ہے, یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے. 12 10 جہاز جو ہے نا دن کو آپ کو پتہ ہے اسکردو ایئرپورٹ, تو اس سے کتنی ہماری اکانومی پہ فرق آیا. دوسرا آپ کو اسی شارٹ پیریڈ کے اندر آپ کو 250 بیڈ کا ہسپتال جو 0.6 ہمارے ملین آبادی ہے, چھوٹی سی آبادی ہے ہمارے اسکردو بلتستان کی, تو اس کے لیے 250 بیڈ کا ہسپتال بھی ہے. آپ کو پچھلے اگلے بہت سالوں تک 50 سالوں تک یہ ہاسپٹل جو ہے کافی آپ کے لیے بہت بڑا ہسپتال ہے. اس کے اندر ایک میڈیکل کالج. اس کے بعد آپ کو پتا ہے اسی چھوٹے سے عرصے میں اسکردو شہر کی ری کارپیٹنگ ہوئی. آپ کو پتا ہے اسکردو ایک ظاہر بات ہے ٹورسٹ آتے ہیں تو اس کے ان کے تو انفراسٹرکچر, تو اسکردو کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی. تو آپ کو اس وقت آپ جب اسکردو جاتے ہیں, آپ اسکردو کی سڑکوں پر چلتے ہیں, اسکردو شہر کے اندر گھومتے ہیں, تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کوئی شہر ہے ٹھیک جی. اچھا اس کے بعد سب سے بڑی بات غواڑی جو پاور پروجیکٹ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا پاور پروجیکٹ 30 میگا واٹ, یہ آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی خالد خورشید کا ایک ویژن تھا ٹھیک ہے جی. اور خوش قسمتی دیکھو یہ ہمارے گانچے کے اندر اب نیئر بائی یہ تو ہم سب کی بدقسمتی دیکھو یہ اتنا بڑا پاور پروجیکٹ جو حفیظ الرحمان سے ہضم نہیں ہوا. یہ بار بار کہتا ہے حفیظ الرحمان نہیں کیے, یہ 17 ارب کا پروجیکٹ تھا. ابھی یہ 17 ارب کہاں 56 ارب کہاں. جب آپ کام کو ڈیلے کرتے ہیں نا, آپ اس میں رکھنا اندازی کرتے ہیں تو ظاہر بات 1 سال کے بعد وہ چیزیں ڈبل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح 56 ارب پہ لوگ پہ لے کے گیا, پھر انہوں نے اس کو کینسل کروایا. ابھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو میں نے سنا ہے وہ جو وفاق میں جا کے ان سے بات کریں گے, اس کو واپس لائیں گے. اب نیئر بھائی مجھے بتاؤ آپ نے واپس بھی لے کے آئے, بہت سروے ہوئے, سب چیزیں ہو گئے, کروڑوں روپے خرچ ہوئے. تو اب یہ واپس بھی لے کے آتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا یہ اچھا حفیظ الرحمان کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہوگا؟ یار آپ نے کینسل کیا اور بھی نقصان کرائے بیچ میں ٹھیک ہے. سروے وروے جتنے بھی ہوا تھا ابھی دوبارہ شاید ہوگا ساری چیزیں ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے پروجیکٹ نیا آتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوگا نہیں. حفیظ الرحمان یہ کبھی نہیں کرے گا یہ واڑی پروجیکٹ ٹھیک ہے. یہ کچھ رکھنا اندازی کرے. آپ کو یہ کہانی اچھا مطلب آپ حفیظ الرحمان کو بلیم کر رہے ہیں چیز. بلیم تو کیا یہ اسی کا کارنامہ ہے سر ٹھیک ہے نا. وہ کون کر سکتا ہے, یہ ہمارا سلطان صاحب تو کینسل تو نہیں کروا سکتے نا ایک چھوٹا سا علاقے سے ٹھیک ہے. اس کا سارا کچھ اس کے پاس ہے. حفیظ الرحمان سے پوچھتے ہیں, نواز شریف سردار شریف وہی بندہ کلو سے ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے یہ کیا. اچھا سر یہ ایک مثال پوچھنا چاہوں گا, جب یہاں پہ دانش اسکول یہاں ختم کر دیے گئے تھے تو اس وقت سلطان علی خان اور رضا مدنی نے استعفے دیے تھے. تو یہ پھر یہ پاور پروجیکٹ کو کینسل کیے ہیں, تو پھر ان کی طرف کوئی استعفے ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ نہیں اس وقت میں نے جہاں تک سنا تھا یہ ہمارے رضا الحق مدنی صاحب اور سلطان علی خان نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا, پتہ نہیں کہاں پیش کیا تھا, یہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اچھی چیز کرتے ہیں اس کی تعریف کرنے, کیونکہ علاقے اگر درد رکھ کے آپ نے اپنے عہدے کو اس کے اوپر قربان کر کے اگر آپ
یہ چیزیں لے کر آتے ہیں. اگر میں انشاءاللہ کل کو پی ٹی آئی کو تو میں تو اپنے جان کی بازی لگاؤں گا ہر چیز میں. میرے لیے عہدے کوئی چیز مانی نہیں رکھا کہ میرے لیے اپنا عوام سب سے عزیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے ایسا اس کو بحال کرنے کے لیے ایسا کیا ہے, تو اگر استعفیٰ دیا ہے, میں نے تو کہیں باہر تھوڑا سا پڑھا تھا, اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں دیا تو پھر تو ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو ایسا عوام کو مطلب دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے اس طرح. اچھا خالد صاحب, ہم تبھی جنرل الیکشن کے حوالے سے ہم تھوڑا آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سر. تو اس دفعہ پھر خالد خورشید الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے, کیونکہ اس کے نائے حل کیے ہوئے, تو کیا کہیں گے اس کے حلقے کے حوالے سے؟ یہ خالد خورشید صاحب الیکشن کے لیے کیمپین کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. خود آئیں گے؟ خود آئے گا. تو اگر اس کو گرفتار کریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ. وہ آئے گا, اور نہ صرف خالد خورشید صاحب آئے گا بلکہ وفاق سے ہماری انشاءاللہ رجا ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب, اور بھی بہت سارے جو بھی مناسب سمجھیں گے اس وقت انشاءاللہ وہ آئیں گے, فل کمپین کریں گے انشاءاللہ. اچھا اگر آپ کو میں نے دوبارہ بتایا, اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے نا, اگر ہمیں صرف جھنڈا لہرانے کی بھی اجازت ملتا ہے تو یقین کرو یہ خپلو جھنڈے سے بڑھ جائے گا, اتنے لوگ چاہنے والے ہیں. اچھا اگر خادم حسین اشرقی کو ٹکٹ ملتے ہیں یا ان کو آفر رہتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے؟ میں تو آپ کو بتا نیئر بھائی, میں ایک کارکن ہوں. میں کبھی بھی میں نے زندگی میں کسی عہدے کا نہیں سوچا, میں نے کسی کوآرڈینیٹر کا نہیں سوچا, میں نے الیکشن کا نہیں سوچا. میں تو خان صاحب کے ویژن سے جو نا ایک متاثر ہوں, ٹھیک ہے. یقین کرو, دیکھو آپ خان صاحب میرا کیا لگتا ہے, مجھے تو فائدہ ہے. میں کسی ایسی پارٹی میں جاؤں جہاں مجھے کوئی عہدہ ملے, کوئی چیز مل جائے, میں اپنی جیب سے سارا پیسہ خرچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا خرچ, یہاں پہ جتنے بھی جلسے جلوس وہ وغیرہ ہوتے ہیں نا, میں اپنے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کہ نہ مجھے ضرورت ہے کسی کو بتانے کی کہ میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں, تو مجھے کسی چیز کا عہدہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر پارٹی کو ضرورت پڑتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آؤں گا پارٹی کو انشاءاللہ. اگر مشکل, اگر یہ سارے اگر کوئی ڈر جاتے ہیں کسی وجہ سے, اگر کوئی کسی وجہ سے جو نا وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو پھر میں اس وقت چھلانگ لگاؤں گا انشاءاللہ. اچھا خادم اشرقی کو گرفتار کر لیے گئے تھے گزشتہ 2-3 مہینہ پہلے, اگر کل پھر آپ 8 فروری کو احتجاج کر رہے ہیں تو اس وقت گرفتاری کریں گے تو کیا ہوگا, گرفتاری دیں گے؟ گرفتاری میں نے آپ کو پتا, آپ نے میرے میں نے کہا ایک گرفتاری میں 100,000 دفعہ گرفتار کریں, ہمیں جان سے مار. گرفتاری تو چھوٹی چیز ہے, مجھے جان سے مار دے گا, میں بہت خوش ہوں. میں ایک ویژن کے لیے کام کروں, میں اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہوں. یقین کرو میں نے اس ملک کے آنسو بہائے ہیں. میں آپ کو جیسے پتا, میں ایک ٹیچر ہوں, میں ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ملک کے لیے سوچنے کا ایک ویژن دیتا ہوں. تاکہ دیکھو نا, اپنے لیے تو بلی کتے بھی جو نا وہ بندوبست کر لیتے ہیں اپنے کھانے کے, ادھر ادھر سے اٹھا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, لیکن انسان وہ ہے جو اپنے ملک کے لیے سوچے, اپنے سوسائٹی کے لیے سوچے. اچھا کیا آپ کو جب گرفتار ہوئے تو اس وقت پولیس کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو کوئی ٹارچر کیا گیا تھا کہ یار خادم اشرقی آپ کو مطلب نیکسٹ ٹائم آپ ایسی چیز نہ کریں, پھر ابھی ہم آپ کو رہا کریں گے, یہ ایسی چیز مینٹلی ٹارچر کی ہو؟ نہیں, یہ تو جب میں گرفتار ہوا تو میں مینٹلی جو نا ہر چیز کے لیے تیار ہو کے گیا تھا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی جائیں گے. آپ کو میں نے بتایا نا, انسان سب سے بڑی انسان اپنی جان کا سوچتے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. تو جب انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, جب وہ پرواہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر میں کسی عہدے کے لیے جان دیتا ہوں تو مجھے پرواہ ہوتا, اگر بھی کسی معمول سے, تو میں ایک نظریے کے لیے, ایک بڑی سوچ کے لیے جو ہے یہ کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا نظریہ ہے. اور میرٹ, آپ کو یہ کون سا نظریہ ہے, رول آف لا, انصاف کی حکمرانی کرنا, اور دوسرا میرٹ کرنا, یہ دونوں عمران خان کا یہ ہے. آپ کو میں نیئر بائی ایک چھوٹا سا, ہمارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی کسی بھی علاقے کے ملک میں ترقی لانے کے فوراً کوئی پل بنایا, کہیں سڑک بنایا, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 1945 میں اچھا انگلینڈ میں جو ہے ایک بہت کرائسس تھا, وہ جنگ میں تھا, ٹھیک ہے, جنگ 2nd ورلڈ وار انگلینڈ کے اوپر آ رہا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے, اب وہ بڑا کرائسس, تو انہوں نے ایک آدمی لیا وہاں پہ, سر ونسٹن چرچل, آپ نے اس کے بارے میں شاید پڑھا ہو. تو اس کو کہا کہ یار آپ نے اس کو برطانیہ کو, انگلینڈ کو سنبھالنا ہے,
جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اس نے کیا کیا نیب بھائی, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ سڑک بناؤ, یہاں پہ بلڈنگ بناؤ, یہاں پہ یہ کرو یہ کرو. اس نے کیا کیا, سب سے پہلے اس نے کہا ہماری عدالتوں کو ٹھیک کرو, ہماری جوڈیشری کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, اس کو عدالتوں کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, رول آف لا قائم کی, یعنی عدل انصاف قائم کی. اس کے بعد اس نے پتہ کیا کہ پورے ملک پہ کیا عدل انصاف کی حکومت چل رہی, تو جوڈیشری کام کر رہے تھے, بالکل لوگ جو نا سیٹسفائی تھے. ٹھیک ہے, ملک میں عدل انصاف کا ایک نظام رائج ہو گیا تھا. پھر اس نے کہا تھا اب مجھے فکر نہیں ہے کہ کس کے ساتھ جنگ ہوتا ہے. وہ برطانیہ جیت گیا تھا, سو لوگ اٹھے تھے اپنے ملک کے لیے. تو لوگ نیب بھائی اس وقت اٹھتے ہیں جب لوگوں کو میرٹ نظر آتا ہے, جب لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہیں. اچھا سر, جب آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے تو آپ کو دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ انسیکیور فیل کر رہے ہیں سارے. ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم میرٹ چاہتے ہیں. جیسے میں نے بہت بے نظیر انکم سپورٹ مسئلہ ایک اچھا پروگرام ہے. اچھا, اس کے اندر ہمارے دور میں کے دور میں 8 لاکھ بندے جو اس میں مطلب 8 لاکھ ایسے لوگ جو نا فیل کر رہے ہیں سارے. ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم میرٹ چاہتے ہیں. جیسے میں نے بہت بے نظیر انکم سپورٹ مسئلہ ایک اچھا پروگرام ہے. اچھا, اس کے اندر ہمارے دور میں کے دور میں 8 لاکھ بندے جو اس میں مطلب 8 لاکھ ایسے لوگ جو نا امیر لوگ بھی کھا رہے تھے, ایسے لوگ صاحب ثروت لوگ, امیر لوگ, انہوں نے بھی یہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ سے فائدہ اٹھا رہا تھا. 8 لاکھ لوگوں کو یہاں سے نکالا تھا. تو اس سے فائدہ کیا ہوا, دوسرے 8 لاکھ غریب جو نے اس کے اوپر آئے. پھر اس کو اچھا دوسرا اچھا کیا کہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائز کیا. اب یہ دیکھو, اب کوئی بندہ کوئی صاحب ثروت جا کے یہ پیسہ نہیں کھا سکتا ہے, کیونکہ اس کا بایو میٹرک ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ہم سارا کچھ آمنے سامنے ہوتا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف ابھی کا پوزیشن کیا ہے سر, اور کیا کہیں گے جو ابھی آپ نے کچھ جو الیکٹیبلس آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ اچھا, مطلب لوٹے کے حوالے سے میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ جو اچھا نیب بھائی دیکھو نا, یہ وقت جو نا چیز ہو رہے ہیں. اچھا, ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ میرے پاس 200 ووٹ ہے. اچھا, نیب بھائی کے پاس 50 ووٹ ہے, اس کے پاس وہ جمع نہ بھی کرتے تھے, اس سے الیکشن لڑتے تھے. اب وہ حالات چینج ہو گئے ہیں, اب لوگوں کو شعور آیا ہے. اب لوگ جو نا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی پارٹی کو, آپ کا بیٹا جو نا پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو آپ اپنے گھر والوں کا بھی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا نا, ایک شعور آیا لوگوں کے اندر, ان کو پتہ ہے کہ یہ ووٹ میرا ذاتی ایک رائے ہے, میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ جو 10 بندے ادھر چلے جائے 10 بندے ادھر چلے جائے, اس سے کوئی نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگ عمران خان کی ویژن سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں لوٹوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے سر؟ پاکستان میں تحریک انصاف اس دفعہ ہر پارٹیوں سے, آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی جو نا, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو, یہ ہر وقت ہمارا جو ہم جو نا یہ گھوڑے خریدتے تھے, ٹھیک ہے جی, یہ الیکٹیبل خریدتے تھے. الیکٹیبل ایک زمانہ تھا, ایک الیکٹیبل ہوتے تھے واقعی, کیونکہ اس وقت جاگیرداری یہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں سمجھ تھا. تو ایک بندہ الیکٹیبل ہوتا تھا, کہ الیکٹیبل کا مطلب وہ جو کرتے لوگ کرتے تھے, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے. ابھی وہ چیز نہیں ہے. تو دوسرا خالد خورشید نے اس دفعہ کہا ہے کہ ہم اس دفعہ اپنے جو نا مخلص کارکنوں کو دیں گے, کسی لوٹے کو جو نا ٹکٹ نہیں دیں گے. آپ کو نظر نہیں آئے گا. پھر کیوں شامل کریں سر تحریک انصاف میں لوٹوں کو سر؟ ہمارے خپل اسی ہو گئی سر. پچھلے سال جب الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمارے امان اللہ صاحب, انہوں نے پارٹی کے ساتھ تھے, پھر ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے آزاد لڑے, پھر نون لیگ میں چلے گئے, ابھی پھر پاکستان تحریک انصاف میں. امان اللہ جو نا ہمارا نائب صدر تھا, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے ہر پارٹی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. امان اللہ ہمارا نائب صدر تھا. اچھا, وہ مشتاق ہمارا ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا. اچھا صوبائی. تو ہم سب نے یہاں سے جو نا اپنی پارٹی کو کہا, ریکمنڈ کیا کہ ہم ان میں سے جس کو آپ سوٹیبل سمجھتے ہیں ان کو ٹکٹ دیں. تو وہاں سے انہوں نے آمینہ انصاری کو لا کے ہمارے اوپر جو نا یہاں پہ تھوپا. تو ظاہر بات ہے ایک بندہ اتنے عرصے سے ایک پارٹی کے لیے کام کر رہے, تو وہ اتنے ایجیٹیٹ کیا, وہ تھوڑا ادھر نکل گئے, ابھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو لیکن آپ اس کو ٹکٹ کا تو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, مشکل ہے. ٹکٹ کا وعدہ کر کے نہیں, ٹکٹ کا کوئی وعدہ نہیں, کوئی کنڈیشن نہیں. اگر کوئی بھی بندہ شامل ہونا چاہتا ہے پی ٹی آئی میں, ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. لیکن آپ ٹکٹ کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ
فضول ہے۔ اچھا، امینا انصاری اور ابراہیم ثنائی کا یہ الزام ہے کہ ان کو ہرانے میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، خاص کر گنڈاپور صاحب کا، کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ امینا انصاری کی طرف سے الزام جو نا دی گئی، ٹھیک ہے جی، جبکہ امینا انصاری کی میں خود اس کے ساتھ 24 گھنٹہ اس وقت ہوتا تھا، اس کی بڑی غلطیاں، وہ ایک بہت مطلب وہ ایک پراؤڈ، مطلب اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے نا سب جو ہے بیکار لوگ، یعنی میں سب کچھ ہوں، تو یہ ایک غرور ہے نا یار بھائی، غرور تکبر جو ہے کسی انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہم انسان جو ہے نا جتنا اچھا غرور تکبر کی اچھا اس لیے نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر یہ امینا انصاری کا میں آپ کو اصل کہانی بتا رہا ہوں۔ یہ حاجی اقبال صاحب نائب صدر تھے، جو ہماری پارٹی کے کوآرڈینیٹر بھی بنے تھے اس وقت۔ ان کو ذمہ داری دیا گیا کہ وہاں سے کہ آپ نے پارٹی کو جیتنے کے لیے وہاں سے جتوانا ہے، تو امینا انصاری کا اس کے ساتھ ٹرمز اچھے نہیں تھے۔ میں خود گواہ ہوں، میں رات کو 10-11 بجے تھا، حاجی اقبال صاحب نے اچھا کہا کہ آپ اچھا حاجی اقبال صاحب ان کی صلح کر، جھگڑا تو نہیں تھا لیکن امینا انصاری کسی کو لفٹ نہیں دیتے تھے، تو حاجی اقبال اور دوسرے جو ہمارے معززین تھے وہ اس کے پیچھے ظاہر بات ہے جھنڈا اٹھا کے جا نہیں سکتا تھا، تو ہم نے ان کو آپس میں سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش کی، تو حاجی اقبال صاحب تو راضی تھے ماشاءاللہ، اس نے کہا یار میری ذمہ داری ہے پارٹی کو جتوانا ہے، لیکن امینا انصاری جو ہے یہاں سے بھاگ گئی، ٹھیک ہے، اس کو مطلب وہ اس کو فیس نہیں کرتے۔ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اس نے کی ہے۔ امان اللہ کو اس نے کھویا کہ اپنی ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نے خود کوشش کی ان دونوں کے اندر سیٹلمنٹ کرنے کی، اس نے کہا امان اس کے ساتھ میرے نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتاؤ نیب بھائی، یار الیکشن کے دوران ہم کسی گنگے کے ساتھ بھی جو ہے نا ورکرز کرتے ہیں نا، وہ اسماعیل صاحب ادھر آپ کا حلقے میں، یا اس کی مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، وہ کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اختلاف کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جب اچھی بات ہے نا، سیاست ہے، کسی کو ناراضگی ہوتا ہے یا اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اب آپ نے اپنی پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگا لیا تو پھر تو مشکل تھا نا امینا انصاری۔ ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو ہماری کارکنوں کی اس کے توقعات کے برعکس وہاں سے ہمارے اوپر جو نا لا کے یہ وومن سیٹ ہمارے اوپر جا کے پھینکا گیا۔ دوسری بات ہماری باتیں نہیں سنا گیا۔ تیسری بات اس کے اپنے اندر اکڑ پنی اتنا زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے الیکشن ہار گئے۔ اچھا، آخر میں خادم مشرقی صاحب سے ہم کیا ہمارے ناظرین کے لیے پیغام دیں گے سر، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کلیئر کر کے بتا دیں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے یہ کلیئر نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کانشیس ہیں کون سے امیدوار ہے، کیونکہ بھی حلقہ 2 کی طرف سب کی جو توجہ ہے سر، لیکن یہاں سے بھی ہمیں کوئی امیدوار نظر نہیں آ رہے تھے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، پھر ہم اپنے پروگرام کو کرتے ہیں سر۔ ہاں، یہ اچھا، تو اس کا جواب یہ سر کہ پہلی بات ہے کہ الیکشن کا ابھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی الیکشن ہمیں کہا، ابھی یہ اور بھی لگتا ہے کہ آگے چلا جائے گا۔ تو جیسے کہ میں آپ کو شروع میں کہا کہ تحریک انصاف اس وقت بڑی سوچ سمجھ کے سکتے ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ برڈن نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جب بھی لائے میدان میں، نون لیگ والے جب بھی چاہے، ان کے لیے آپ کو پتہ ہے ماحول سازگار ہے، سازگار سے مراد عوام تو ان کے پاس نہیں ہے ووٹر، لیکن ماحول تو ان کا ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑی ہمیں سوچ سمجھ کے جو نا ہر چیز کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہماری اپنی ایک حکمت عملی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سرپرائز دیں گے کاشی حرکتوں سے بھی انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ آخر میں جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے سر؟ اچھا، ناظرین کو میں پورے گلگت بلتستان اور خاص کر ضلع گانچھے کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ جس طرح 8 فروری کو لوگوں نے اچھا خاموش، ایک سائلنٹ ہمارے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے عوام نکلے تھے، کسی سے لڑائی نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے، 8 فروری کو نکلے اور اچھا 180 سیٹیں جیتتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ضلع گانچھے میں بھی آپ لوگوں نے اچھا جس طرح وہاں پہ، تو یہاں پہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تب بھی گاجر، مولی یا کوئی اور کسی پہ کوئی بھی سیمبل ملے گا، سب نے اس کو انشاءاللہ پورے گانچھے کے عوام سے یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ سرپرائز دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سب نے سرپرائز دینا، اور آپ سب نے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان صاحب اندر ہے، تو ہم نے عمران خان صاحب کو یہ ساری سیٹیں جتوا کے دینا۔ بہت بہت شکریہ خادم صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں موقع دی۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی
خادم مشرقی صاحب کی تو یہ رہنمائی ضلع گانچے سے، اور ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی، اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ حالیہ دنوں ان کو گرفتار بھی کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کا جو ایک حوصلہ ہے وہ بہت بلند اور پرعزم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت اور خاص کر گلگت بلتستان میں حکومت انہی کی بنے گی۔ اور جو بھی 8 فروری کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی، تو ناظرین ہم انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے ایسے شخصیات کو مدعو کریں اور ان سے حوالے سے جانیں، خاص کر گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے جو ایشوز کو حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک اور نئی شخصیات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیئر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔